دیکھو انسان بڑی ذہین مخلوق ہے, جانور ذہین نہیں ہے نا, لہذا ان کی جو نیچر ہے وہ اس سے ہٹتے ہی نہیں, وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے نا, وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے, تو وہ اپنی نیچر پہ چلتے چلے جاتے ہیں. انسان کو اللہ نے اتنی ذہانت دی ہے, یہ سوچ سوچ کے فطرت سے کبھی اچھے کام بھی کرتا ہے تو الٹے کام بھی کرتا ہے یہ. تو اس لیے اللہ نے انسان کو اس کی نیچر پہ رکھنے کے لیے قرآن نازل کیا, سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بتا دیا کہ آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں جس کا نام اسلام ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, یہ وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. آپ کو پتا ہے نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. اگر نیچر میں چینجنگ ممکن ہوتی تو ڈاکٹر کہتے کہ ہم صدیوں پہلے روٹی کھایا کرتے تھے, اب نیچر چینج ہو گئی ہے, برگر پہ سیٹ ہو جاؤ. ہم صدیوں پہلے اناج غلہ کھایا کرتے تھے دانتوں سے چبا کے, اب سائنس نے ترقی کر لی, اب دانتوں سے چبانے کی ضرورت نہیں ہے, گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں, کیا چلغوزے چبا چبا کے کھا رہے ہو, گرائنڈر مشین میں ڈالو, پاؤڈر بناؤ, اس طرح سے پی لو. ڈاکٹر کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن ڈاکٹر اب بھی کیا کہتے ہیں, دانت دیے قدرت نے چبانے کے لیے, تو آپ کو صرف یہ دانت چبا چبا کے باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ باتیں بڑی چبا چبا کے کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ دانت باتیں چبانے کے لیے نہیں ہے, روٹی چبانے کے لیے. روٹی نہیں چبائی جا رہی ہوتی, ان سے ٹائم نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا, سارے حکیم ڈاکٹر, بھائی کھانا خوب چبا کے کھاؤ, پھل کھاؤ, پھلوں کے جوس مت پیو. چبا کے کھانے کا جب پروسیس ہوگا دانتوں سے, ایک پورا سیٹ اپ اللہ نے بنایا ہوا ہے. آج سائنس نے ترقی کر لی. پہلے زمانے میں لوگ بھاگتے تھے, دوڑتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, اب سارے کام انگلیوں کے اشارے پر ہوتے ہیں. ایک لیپ ٹاپ میں آپ طلاقیں لکھ کے بھی لوگ اسی طرح بھیج رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے. پہلے جاتے تھے سالوں سے جھگڑا پھڈا, اس کے بعد اب یہیں سے ایس ایم ایس پہ. اب کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا, نکاح آن لائن ہو رہے ہیں, نکاح آن لائن ہو رہے ہیں. تو سارا دن دفتروں میں آپ جا کے بیٹھے. کیا ہماری نیچر اس ترقی سے متاثر ہوئی ہے بھائی؟ ہماری نیچر نے کہا ہو کہ اب بھائی ایسا ہو گیا کہ اب چونکہ وہ دور گیا بھاگنے دوڑنے وزن اٹھانے والا, اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب چونکہ کمپیوٹرائز دور ہے اور سب کچھ سسٹم جو ہے آٹومیٹک سسٹم ہے, لہذا اب انسان کو ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی, بیماریاں آ کیوں رہی ہیں؟ ہلنا پڑے گا. اب آپ کو آرٹیفیشل ہلنا پڑے گا. پہلے آپ اینٹیں اٹھا کے اوپر لے کر جاتے تھے, اب ویٹ اٹھا کے ویٹ لفٹنگ کرنی پڑے گی آپ. پہلے شیر پیچھے بھاگتا تھا, آپ تکڑ آگے. اب شیر نہیں بھاگ رہا, آپ محفوظ ہو گئے ہیں, تو اب آپ کو جاگنگ خود ہی کوئی نہیں بھاگ رہا, آپ بھاگیں آپ, کیونکہ آپ سائنس نے ترقی کر لی ہے. آپ کی نیچر چینج نہیں ہے. اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے آج بھی وہی اصول ہیں جو 4000 سال پہلے تھے, اور اسلام تو 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہے, وہ تو 4000 سال پہلے جا ہی نہیں رہا. تو خوب سمجھ لیں, جیسے میری اور آپ کی نیچر صحت کے بارے میں چینج نہیں ہو سکتی. آرگینک چیزیں, کل ہم امریکہ میں یہی ایک مارکیٹ میں گئے, آرگینک فوڈ پہ الگ اتنی مہنگی اس کی پرائس تھے. ارے بھائی آرگینک کی مہنگی کیوں ہے؟ آپ نے جو ایک یوریا کھاد ایجاد کی ہے وہ تو سائنسی ایجاد ہے, اس کی تو پروڈکٹ بہت خاندانی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ نہ وہ گوبر کا جو پودا ہے نا, جو ونس اپون اے ٹائم گائے کا گوبر, اس کا آلٹرنیٹ ابھی تک نہیں. ہمارے دوست نا کل وہاں ہیوسٹن میں مجھے اپنے مرغیوں کا وہ دکھا رہے ہیں, یہ پالش مرغی اور یہ سویڈن کی مرغی اور فلانی مرغی اور ڈمکانی مرغی. میں نے کہا کبھی ہمارے مرغے سے اس کا ٹاکرا ہو گیا نا, چیر پھاڑ دے گا. میں نے کہا یہ ساری کراس بریڈنگ ہے. میں نے کہا ان مرغیوں میں ممتا ختم ہو گئی, کمبخت انڈے دے کے بیٹھتی نہیں ہے اس کے اوپر. یہ مرغیاں ہیں بڑی ڈیسنٹ خوبصورت. ہماری دیسی مرغیاں دیکھی ہوں گی نا, ملتان خانے وال اور یہ سندھ کی, میں نے تو پالی ہے نا. انڈا دے کے روزانہ چیک کرتی ہے کدھر گیا, کسی نے اٹھایا تو نہیں انڈا, اور ایسے بیٹھتی ان انڈوں پہ, چوزے نکالتی ہیں, پھر بلیوں سے لڑتی ہیں, پھر ہر ایک سے لڑتی ہے. ماں کی ممتا ہے ان مرغیوں میں. میں نے کہا یہ مرغی پڑھی لکھی مرغیاں کہہ سکتے ہو آپ ان کو, دیکھنے میں بڑی اچھی سی خوبصورت سی اور تمیز والی. ہماری تمیز والی نہیں ہوتی ہاں ایسے بغیر, لیکن فطرت کے قریب یہ مرغی ہے, وہ مرغی ہے جو ہماری ہے, ہماری مرغی ہے. ہمارے مرغے کو دیکھو کیسا سر اٹھا کے جیتا ہے,
اور دوسرا مرغا آ جائے. میں نے تو ایک واقعہ بتایا نا, ہمارا مرغا, اس میں نے کافی ساری مرغیاں گھر میں رکھی ہوئی, تو بھائی اتنی ساری تجھے دی ہوئی ہیں مرغیاں, بس کافی ہیں. وہ کم وقت اڑوس پڑوس کی مرغیوں کے چکر میں نکل جاتا تھا. ایک دن کسی نے چوری کر کے بھاگ گیا. وہ میں نے کہا اس کم وقت کی جو بد نظری کرتا ہے نا, بد نظری, اس کی یہی سزا ہونی چاہیے. خیر وہ پکڑا گیا. پھر تو دیسی کا آلٹرنیٹ نہیں ہے بھائی, نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو دیکھو انسان کی جو نیچر ہے نا, اس کی دو قسمیں ہیں. ایک تو آپ کی مادی فطرت, آپ کی باڈی. ساری دنیا کے سارے سائنسدان, سارے ڈاکٹر متفق ہیں بھائی صحت کے وہی اصول ہیں جو صدیوں پہلے تھے, اس میں ذرا بھی چینجنگ نہیں ہوئی ہے, وہی اصول ہے. تو انسان کی ایک روحانی زندگی بھی ہے. انسان کو خوشی کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے, انسان کو اچھی لائف, خوشی والی لائف گزارنے کے لیے کہ اس کی روٹی اچھی مل رہی ہو, اس کی خوراک اچھی ہو, اس کے پاس پیسہ ہو, بلکہ انسان کی ایک زندگی کا ایک اور پہلو ہے. دیکھو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ چیونٹی کو اس کے پریوار سے الگ کر دو, خاندان سے, اس کی موت ہے 100%, وہ نہیں زندہ رہتی. بھئی کیوں موت ہے؟ آپ ساری سہولتیں اس کو میسر کرو. چیونٹی کو روزانہ مکوڑے لا کے آپ پکڑایا کرو, روزانہ اس کی ساری سہولتیں پوری کرو. نا 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 نا, کیوں؟ چیونٹی کو اللہ نے ایک خاندان دیا ہے, وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. شہد کی مکھی کو اس گروپ سے آپ الگ کر دو جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے. ملکہ مکھی ہوتی ہے, مزدور مکھیاں ہوتی ہیں, وغیرہ وغیرہ, پورا ایک سیٹ اپ ہے. اس کو الگ کر دو, اس کی موت ہے, چاہے ساری سہولتیں آپ اس کو دے دو. دیکھو انسان کی بھی ایک روحانی زندگی ہے. انسان کو ریلیشن کی, انسان تنہا پیدا نہیں ہوا, اکیلا پیدا, بولو نا, نہیں ہوا. انسان کے دل میں ایک نفرت کرنے والا, ایک انسان کے سینے میں ایک نفرت کرنے والا دل بھی ہے اور محبت کرنے والا دل بھی ہے. اسے محبتیں چاہیے, اسے لوگوں کی محبت چاہیے, اس کو ریلیشن چاہیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا. اللہ نے ایک پانی سے انسان کو بنایا, اسے ددیال ننیال خاندان دیا اور سسرال والا خاندان دیا. دو خاندانوں میں انسان پیدا ہوا ہے. انسان کی نیچر انڈیویجول لائف گزارنا نہیں ہے. انڈیویجولزم یہ انسان کی نیچر کے خلاف ہے. انسان فیملی میں, خاندانوں میں, ریلیشن میں پیدا ہوتا ہے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, وہی ریلیشن, وہی خاندان اس کو ٹھکانہ دیتا ہے. اسی خاندان, اسی پریوار, اسی جو ہے نا فیملی میں وہ بڑا ہوتا ہے, اسی میں اس کی موت واقع ہوتی ہے. جس کو یہ خاندان ملے اور یہ ریلیشن ملے, اس کی زندگی نیچر کے مطابق ہوگی, چاہے وہ جھونپڑی میں وقت گزار رہا ہو. اور جس سے یہ خاندان چھن جائے, اس کی زندگی نیچر کے مطابق نہیں ہے, چاہے وہ امریکہ میں میری لینڈ کے کسی پوش ایریا میں ٹائم گزار رہا ہو. آپ لوگ بھی بولو گے مصطفیٰ بس کر دو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نیچر سے بغاوت ہے, اس میں سکون ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. اب سائنس کتنی ترقی کر لے, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خاندان نہیں چاہیے, یہ ناممکن ہے. اس کا آلٹرنیٹ دوست آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. دیکھو مادہ پرست زندگی میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ریلیشن ہوتے ہیں, لیکن آرٹیفیشل. سمجھ رہے ہو؟ مادہ پرستی میں جب آپ جاؤ گے, مذہب سے جب آپ بغاوت کرو گے, میری طرف توجہ رہے سب لوگوں کی, جب آپ مذہب سے بغاوت کرو گے, اسلام کو فالو نہیں کرو گے, تو فطرت سے لڑائی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جب فطرت سے لڑائی ہوگی تو آپ کی زندگی میں اثر کیا آئے گا؟ سب سے پہلے فطرت آپ سے انتقام لے گی کہ آپ کا ریلیشن, آپ کے تعلقات آپ سے چھین لے گی. تو اب اور تعلق کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے. تو جب تعلقات اور ریلیشن آپ سے چھینے گی تو پھر آرٹیفیشل ریلیشن آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کہو گے جمشید میرا جگری دوست ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, لیکن ایک پیالی چائے بھی اپنے خرچے پہ اس کو نہیں پلاؤں گا میں. جمشید کہے گا ستار میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن برگر بھی اگر تو کھائے گا تو کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے. سب سے بڑا ریلیشن تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے نا. ان کا مقدر جب اولڈ ہاؤس ہے تو پھر کیا رہ گیا یار ریلیشن؟ جمشید آپ باپ سے بڑا تھوڑی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟
बाप और मां से बड़ा कौन सा रिश्ता है यार? जब बुढ़ापे में उनका मुकद्दर ओल्ड हाउस है तो रिलेशन तो गया, कराची में कहते हैं तेल लेने गया रिलेशन। फिर कहना हम रिलेशन पे बिलीव करते हैं, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। कोई अच्छे नहीं है, आप टाइम पास करने के लिए, जैसे आपके साथ जहाज में कोई बंदा बैठा होता है टाइम पास करने के लिए हेलो हाय कर लेता है आदमी, लेकिन अगर कोई खतरा हो तो सबसे पहले उसको खिड़की से बाहर निकाल के फेंकता है कि यार मैं पहले बचूं, ये बाद में जाए। तो इस्लाम इज द नेम ऑफ रिलेशन। इस्लाम किसका नाम है? पायदार रिलेशन, जिसमें आप दूसरे के लिए कुर्बानी देते हो, इस रिलेशन पे इस्लाम बिलीव करता है। और इस रिलेशन की बेस पे जो मोहब्बत मिलती है वो मोहब्बत भी क्या होती है? पायदार होती है, जानदार मोहब्बत होती है। बाप कुर्बानी देता है औलाद के लिए, सबसे पहली कुर्बानी नस्ल नहीं रोकता, वो कहता है कोई बात नहीं, होने दो पैदा, मेरे माल में शरीक होंगे ना, मेरी औलाद है, मैं अपना पेट काट के इनको पालूंगा मैं। यहां से रिलेशन की इब्तदा शुरू। मादा परस्त आदमी का रिलेशन यहीं से खत्म। वो कहते हैं मैं पैदा ही नहीं करूंगा, कमबख्त मेरा माल खा जाएगा, मैं चैरिटी कर दूंगा, अपनी औलाद को नहीं खिलाऊंगा मैं। बताओ मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं? मादा हमारे मुल्क में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, पूरी दुनिया का कॉमन मसला बन चुका है ये। नस्ल करोड़पति लोग हैं, हजार हजार गज के बंगले में जाके कहता हूं यार तुम मां बाप कैसे रहते हो इन दीवारों की? वहशत नहीं होती इनको देख देख के? इससे तो गरीब की झोपड़ी अच्छी है जहां बच्चों की आवाजें तो आती हैं उसको। इतनी कंजूसी कि मैं अगर नस्ल, हालांकि कुदरत बता रही है, अल्लाह बता रहा है कि बच्चा पैदा बाद में होता है, मां की छातियों में दूध पहले आता है। तो इस्लाम क्या करता है? और ये सब बातें मेरे भाई हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है। ये सब किसने हमें सिखाई है? ये सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सबसे पहले कुर्बानी किसने दी है? नबी ने दी है। कितनी बड़ी कुर्बानी, बगैर किसी मुआवजे के। अगर आपका अल्लाह से और अपनी उम्मत से रिलेशन ना होता, आप ये कुर्बानी देते? अरब ने कहा, सही हदीस है, कि अगर आपको अरब की कोई हसीन तरीन औरत से निकाह करना है, हम आपके कदमों में लाकर डालने के लिए तैयार है। आपको दौलत चाहिए, हम दौलत देने के लिए तैयार है, लेकिन आप तौहीद पर बात करना छोड़ दो, आप इस्लाम की बात करना छोड़ दो। आपके पास कितना बेहतरीन ऑप्शन था। आपने क्या फरमाया? मेरे एक हाथ पे चांद और एक हाथ पे सूरज रख दिया जाए तो भी मैं अपनी दावत से पीछे नहीं हटूंगा। ये किससे रिलेशन की बेस पे कुर्बानी दी जा रही है? अल्लाह से और इंसानों से। आप इंसानों के भी खैर ख्वाह थे, आप इंसानों के भी खैर ख्वाह थे। तो मेरे भाई, मादा परस्ती जिसकी तरफ अमेरिका वालों आप लोग जा रहे हो ना, जिस मादा परस्ती की तरफ, और अपनी औलादों को भी भेज रहे हो, तो इसका अंजाम बहुत भयानक है। ये नेचर से बगावत है। तो इस्लाम सबसे पहले जो आपको रिलेशन सिखाता है वो किससे? खुदा से। मादा परस्ती में, सेकुलरिज्म में और इस्लाम में फर्क यह है कि अगर सेकुलर कुव्वतें जो रिलेशन आपको सिखाती भी है ना, तो जिससे रिलेशन सबसे कमजोर होना चाहिए उससे सबसे ताकतवर बना देती है, और जिससे सबसे ताकतवर होना चाहिए उसकी 2 टके की वैल्यू होती नहीं। मादा परस्त दुनिया में सबसे मजबूत रिलेशन गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का होता है, जो दोनों एक दूसरे की ख्वाहिश पूरी करते हैं, बस। ये रिलेशन तो मेरे भाई, मेरा रोटी के साथ भी है। क्या ख्याल है? जब मुझे शदीद भूख लगती है तो मेरी नजर में सबसे महबूब चीज क्या होती है? रोटी। मैंने रात खाना खाया था, सुबह नाश्ता नहीं किया, जल्दी निकला तो फ्लाइट, आज मुझे टाइट किस्म की भूख लग रही थी। तो हमारे जो मेजबान है, क्या नाम है, हजरत मौलाना अहफाज साहब, जब मैं एयरपोर्ट उतरा तो इन्होंने मुझे कहा कि अब मुझे लग रही है टाइट वाली ना, लंच करने का दिल चाह रहा था, भूख। इन्होंने मुझे कहा, मुफ्ती साहब, अच्छा जहाज में मैंने खाना नहीं खाया, वो अब हलाल हराम का बड़ा मसला होता है गैर मुस्लिम कंट्रीज में, उनको मैं तंग नहीं करता कि हलाल लेकर आओ तो ये लेकर आओ, भाई छोड़ो यार, घर नीचे उतर के खा लेना। वो भी कहेंगे एक मौलवी जहाज में आया, हमारे लिए टेंशन बन गया। तो इन्होंने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब कड़क चाय का इंतजाम है, तो मुझे ना ऐसा कांपने लगा, मैं थर थर थर। मैंने कहा ये समझ रहे होंगे जहाज में खा लिया या वहां। अब शर्म भी आती है आदमी को बोलते थे यार, लेकिन मैंने कहा यार बेशरम बन जाओ, भूखे रहने से अच्छे। एक लतीफा याद आया कि एक आदमी के लिए रिश्ता आया, लड़की वाले ने बोला कि हम तुम्हें अपनी बेटी देंगे इस शर्त पे कि तुम घर दामाद बन जाओ और हमारे खर्चे पे पलना पड़ेगा। इसने कहा घर दामाद, बेगैरती, बेशर्मी, कबूल है। जब उसके फायदे सोचे ना,
یار بغیرتی تو ہے لیکن فائدے کتنے ہیں. قبول. تو مجھے لگا کہ یار میں اگر غیرت اور حمیت دکھاؤں تو میں تو بھوکا پھر رات کو جا کے کھانا ملے گا. میں نے کہا کھانا کھاؤں گا. خیر وہ چائے وہ اصل میں وہ بعد میں پتا چلا وہ کھانا ہی کھلانا تھا. انہوں نے وہ لیبل اس پہ چائے پانی کا لگایا ہوا تھا. جیسے ہمارے پولیس والے کہتے ہیں نا چائے پانی کے پیسے, تو اس کا مطلب 5 روپے نہیں ہوتا. مطلب 5 روپے نہیں ہوتا کہ آپ چائے پکڑا دیں اس کو. تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو شہوت کا رشتہ ہے نا, خواہشات کا رشتہ, یہ تو ہمارا روٹی کے ساتھ بھی ہے. جب میں آیا انہوں نے کھانا رکھا تو مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی تھی. جب پیٹ بھر گیا تو مجھے اب روٹی اچھی لگے گی کہ نہیں جی روٹی بڑی, میں روٹی کے فضائل, نہیں بھائی ہٹاؤ یار روٹی یہاں سے ہٹاؤ. یہی گرل فرینڈ ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ جب تک جوان ہے, خوبصورت ہے, آپ کی خواہشات پوری کر رہی ہے, آپ بھی ہینڈسم ہے, تو ٹھیک ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ ہے جہاں ایک دوسرے کی چاہت ختم, چلو مارکیٹ سے شارٹ. بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا آدمی, دنیا چھوڑ سکتا ہے, بیوی چھوڑنا آسان. غیرت مند آدمیوں کی بات کر رہا ہوں, بے غیرتوں کی مارکیٹ میں کمی نہیں ہے. وہ تو پھر وہ آخری وقت تک آپ کے ساتھ رہتی ہے, آپ آخری وقت تک اس کے ساتھ رہتے ہو, مل کے اولادوں کو پالتے ہو. یہ ایک مبارک رشتہ ہے. یہ اس رشتے, یہ ہمیں, یہ جو رشتہ ہے اس کی ویلیوز ہمارے دل میں کس نے ڈالی ہیں؟ اسلام نے.